بندہ پکڑا گیا، اس کو پہلے تو 14 دن تک اختیار حاصل ہے کہ 14 دن تک میکسیمم تھانے کے اندر رکھا جا سکتا ہے. ٹائم ٹو ٹائم آپ پولیس والا اس کو پکڑ لیتا ہے، خدا نخواستہ اریسٹ کر لیتا ہے، تو پھر وہ فزیکل ریمانڈ اس کو کہتے ہیں، فزیکل ریمانڈ کے اوپر اس بندے کو تھانے کے اندر رکھ سکتا ہے، قید میں رکھ سکتا ہے. لیکن اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی پولیس والا کسی بندے کے خلاف ایف آئی آر اس کو اریسٹ کرے گا تو اس بندے کو اریسٹ کر کے پولیس والا 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا. ہر علاقے کا، ہر ایریا کا ایک میجسٹریٹ، ایک جج صاحب ہوتے ہیں، اس کے سامنے پیش کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے، بتائیں گے بھی کہ سر ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے، نالج میں لائیں گے جج صاحب کے، اور پھر نالج میں لانے کے بعد ریکویسٹ کریں گے کہ سر مگر خالی درخواست ہوتی ہے اس کے اوپر تو اریسٹ نہیں کر سکتے نا. نہیں خالی لیکن ہماری پولیس ہے جی، پنجاب پولیس ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. سر آپ اتنی تعریفیں کیسے کر لیتے ہیں؟ نہیں پولیس ہے ہماری، وہ اریسٹ نہیں کر سکتی، لیکن کر کس طرح سکتی ہے؟ آپ کو بلایا، آپ تشریف لائیں جی، درخواست ہے. درخواست کو ایف آئی آر بننے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اچھا 4 لائنیں لکھنی ہے، وہ ایف آئی آر بن جائے گی اسی وقت بن جائے گی. اس لیے کبھی آپ کے خلاف کوئی پولیس والا آپ کو بلاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ فوراً چلے نہ جائیے. آپ کو خدا نہ خواستہ اریسٹ کر لیا، آپ بیہائنڈ دی بار ہوں گے کچھ تو دیر. پھر آپ نے اپنے لائر کو بھی، جیسے کچھ آپ کو پتا ہے سب کے اپنے اپنے لائر تو ہوتے ہیں نا، تو لائر کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے اس کو فون کریں، سب سے پہلے آپ مشورہ کریں. اپنے لائر کوئی نہ کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی دوست، کوئی عزیز، اس کے ساتھ کنسلٹ کریں کہ اس قسم کی اپلیکیشن ہے، اس میں کیا اپریہنشن ہے، میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کتنا ہینیس ایلیگیشن ہے، کیا ہے. یا پھر اس میں آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں آپ خود نہ جائیں، کسی جاننے والے کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو آپ ریکویسٹ کریں کہ اس طرح کالا ہی جا کے پوچھیں تو صحیح کہ ایشو کیا ہے. اور وہ سیریس قسم کا آفینس لگا کے تو آپ کو جناب 6 سال کے لیے بند رکھ سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے. پاکستان یہاں کیا نہیں ہو سکتا. اچھا تھانے والے یہ نہیں بتاتے؟ بتاتے ہیں، مطلب یہ نہیں بتاتے کہ کس چیز کی درخواست آئی ہے؟ وہ یہ صرف آپ کو کہتے ہیں پہنچے آپ کے خلاف درخواست آئی ہے، یہ کہتے ہیں ذرا آپ سے ڈسکس کرنا ہے، تشریف لائیے، بڑا میٹھے سے انداز میں وہ آپ سے پیار سے بلاتے ہیں، لیکن جب مگر وہ ریزن نہیں بتاتے. لیکن آنیسٹ پولیس والا ہوگا تو اسے بتانا چاہیے. یہ کسی بھی ایکیوزڈ سر کا کسی کی چھاتی پہ وہاں پہ بیج میں کہیں نہیں لکھا ہوتا ان کے نام کے ساتھ کہ سلیم آنیسٹ، امتیاز صاحب آنیسٹ، نہیں لکھا ہوتا. آپ کو پریکاشنری میئرز خود لینے ہیں، آپ کو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ احتیاط کرنی. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کسی کو اپنی جگہ کسی اور کو بھیجیں. اچھا ایک اور چیز، جب ہم جا رہے ہیں نا تو عام بندے کو جب اس طرح بلا لیا ہے تو یا پکڑ لیا ہے تو جب وہ بلائے تو کیا اپنا موبائل جو ہے وہ ساتھ لے کے جائے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو موبائل بھی ضبط کرتے ہیں نا، الاؤڈ کسٹڈی میں لے لیتے ہیں. اگر سپوز آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے، آپ ایکیوزڈ ہیں، تو پھر تو آپ کو وہ الاؤ نہیں کریں گے. آپ اب موبائل میں اس کا سارا سسٹم، اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، وہ اس کی پرائیویٹ پکچرز، اس کا ای میل، اس کا ڈیٹا، اس کی لوکیشنز، اس کا سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے فیملی، اس کے بچے، سب کچھ ہوتے ہوں گے. کسی بندے کا کسی ایکیوزڈ، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ ایکیوزڈ ہے نا، ہم ملزم اور مجرم کا فرق نہیں سمجھتے. ملزم اٹ مینس کہ اس پہ الزام ابھی لگا ہے، کورٹ کے اندر جائے گا، ایویڈنس آئے گی، ثابت ہوگا ملزم ہے بھی یا نہیں. انفارچونیٹلی ہم جس پہ الزام لگ جائے ہم سمجھتے ہیں یہ مجرم ہے. مگر ایویڈنس کے نام پہ موبائل تو ضبط کر لیتے ہیں نا. موبائل اس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی ایکیوز کو کہ وہ فون پہ باتیں کرتا رہے، یا اس کو لگژریز پرووائڈ نہیں کر سکتے پولیس والے. لیکن ایٹ لیسٹ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اتنا تو ہے کہ وہ رابطہ کرے، اپنے گھر والوں کو انفارم کرے، اپنے لائر کے ساتھ بات کرے کہ بھائی اس طرح میرے خلاف ایف آئی آر ہے، مجھے بٹھا رہے ہیں، کل کو یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر لے کے جج صاحب کے پاس جائیں گے تو آپ نے ریمانڈ کنٹیسٹ کرنا ہے، مجھے چھڑوانا ہے، میری ضمانت کروانی. اپنی چوائس کا وہ ایٹ لیسٹ اپنا لائر کر سکے، اپنے گھر والوں کو انفارم کر سکے. یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کہ عام طور پہ انفرنج کیا جاتا ہے، کیا جانا نہیں چاہیے. قانون کچھ اور ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. دیٹ از سم تھنگ ایلس. کہ عام آدمی کو کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ میرے خلاف ایف آئی آر ہو گئی؟ آن لائن کوئی ایسا سسٹم ہے جہاں سے وہ پتہ لگا سکتا ہے جب اس کو کال آتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا کسی نے دی، آپ آ جائیں؟ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ پتہ چل سکتا ہے. پہلے تو نہیں، پہلے تو بہت بڑا رسک ہوتا تھا کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جاتے ہیں وہ بٹھا لیتے ہیں، بٹھاتے نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کو تو حوالات میں بند کر دیتے ہیں. لیکن آج کل کچھ تھوڑی سی فیسلٹیز مل رہی ہیں. وہ یہ ہے پنجاب کے اندر، باقی صوبوں کے اندر بھی ہوگا لیکن پنجاب کے اندر انہوں نے موبائل اپلیکیشن ایک دے دیا. آپ اس موبائل اپلیکیشن، اس کا نام غالباً ہے پنجاب پولیس موبائل ایپ، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ
उस एप्लीकेशन को उधर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें तो आपके सामने आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, आपके खिलाफ कितनी एफआईआर्स हैं, कौन सी हैं। एफआईआर की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं उधर से। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। यानी तो ये जो है ये फौरन से अपलोड हो जाती है कि बंदा चेक कर सकता है? फौरन आप एप्लीकेशन आपके हाथ में मोबाइल है, आपने जनाब अपना आईडी कार्ड नंबर उसके अंदर टाइप करना है, फौरन आपके पास। अच्छा, अब ये जो एफआईआर है उसके पीछे फिर तो रीजन सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा ना, सब कुछ किसने कराई है, कौन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। वो बंदा जाने से पहले वो सारी चीजें देख सकता है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, मुझे क्या क्या इसमें करना चाहिए, मुझे बेल करवानी चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस कुछ जो बंदा ले सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला मोबाइल से मैंने निकाला है तो ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब 302 की एफआईआर है इसके खिलाफ, या 489F चेक बाउंस हो गया आपने जो इशू किया था। तो मेरा काम है फौरी तौर पर अपने लॉयर से रब्ता करके तो थाने जाने से पहले मैं वकील साहब के पास जाऊँ, उनसे कहूँ कि मेरी प्री अरेस्ट, क्योंकि हीनियस ऑफेंस है तो मुझे जनाब प्रोटेक्शन चाहिए। वकील साहब आपकी प्री अरेस्ट बेल मूव करेंगे कोर्ट के अंदर, फौरी तौर पर उसी दिन उसी वक्त आपको ग्रांट कर दी जाएगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी। अब आप थाने में जाएं, बार बार जाएं, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकेगा एटलीस्ट। अब सपोज मुझे ये पता है कि मेरे खिलाफ जो है ना एफआईआर झूठी जो है वो दर्ज कर दी गई है, अब जैसे ही पता चल जाए मुझे ऑनलाइन तो मैं थाने में, इसका मतलब है कि ना जाऊँ? नो, नॉट एट ऑल। आपको कभी भी थाने में नहीं जाना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी ना, आपको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, उसके बाद फिर आप पोस्ट अरेस्ट बेल करवानी पड़ती है, जमानत बाद गिरफ्तारी करवाना डिफ़िकल्ट है। उसके लिए पेशी पे पेशी 2-4 तारीखें पड़ जाएं तो आप तो बिहाइंड दी बाहर रहेंगे। आपको एक सेकंड के लिए भी अनड्यू नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आपके लिए तो बड़ी परेशानी का सामना करना समटाइम्स तो पड़ेगा। आपको पता ही नहीं होता, आप घर पे सोए पड़े होते हैं तो ये पता चलता है जो बेल है वो जो बजी है, या फिर सीढ़ियाँ रख के जो अंदर कूद गए, या फिर बाहर जो मोबाइल पुलिस खड़ी है वो आपको पकड़ने के लिए आई है और आपको ले जाती है। फिर आप क्या सिचुएशन करनी है? सिचुएशन इसमें ये 90% केसेस के अंदर ये इलीगल है। पुलिस का काम है कि अगर उसने सर्च करना है ना, आपकी प्राइवेसी है, आपका आईनी हक है कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर आप आराम कर रहे हो, अपने घर में फैमिली के साथ हो, तो पुलिस का ये काम नहीं है कि बाउंड्री फलांग के वो अंदर चली जाए, ये इलीगल है। पुलिस का काम है सर्च वारंट लेगा, सर्च वारंट लेने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि रीज़न क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आजकल क्या हो रहा है, विद आउट सर्च वारंट वो आपके घर, आपको पता भी ख्याल भी और नहीं। दूसरा देखे ना, मर्द कैसे औरतों को मार रहा है, थप्पड़ कैसी किसी ये वीडियो भी सामने illegal आती है, है। घर के Again, अंदर घुस के बालों से खींच रहा है, ऊपर छत से नीचे ला रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, किसी से डर खौफ कुछ नहीं है उनको। कभी भी ऐसा हो ना कि किसी फीमेल के बारे में आपको कोई एप्लीकेशन मौसूल हो गया, एफआईआर हो गई है, तो फीमेल को आप अरेस्ट करने के लिए जा ही नहीं सकते जब तक आपके साथ लेडी कांस्टेबल ना हो। और Female- लेडी थी कांस्टेबल, मगर मर्द मारे जा रहे हैं, वो थानेदार मारे जा रहे हैं। Lawlessness। हमारे पास जी। अच्छा, अब एक और, अब मेरे खिलाफ सपोज झूठी गिरफ्तार की जो एफआईआर है वो हो गई है, ठीक है ना, अब मैं अरेस्ट भी हो गई, अब मैंने कॉन्टेस्ट किया उसको, अब वो झूठी थी, अब जिसने मेरे खिलाफ ये दरख्वास्त दी है मैं क्या कर सकती हूँ उसके खिलाफ? आपके पास 2 रेमेडीज़ हैं। उसने यानी बेगुनाह बंदे को पकड़ के किसी वजह से, पुलिस वाले उनके जनाब दोस्त थे या असर रसूख वाला आदमी था, बड़े चौधरी साहब हैं, तो उन्होंने मरासम थे उनके काफ़ी सारे, उन्होंने झूठी एफआईआर हमें सफ़र करना पड़ा। 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, दोनों बेल करनी चाहिए। नंबर 1, आप बरी हो जाती हो, आपको पता चला है कि एफआईआर है, आपने साबित कर दी ये तो झूठी है, एलिगेशंस जितने भी हैं। आपका काम है थाने में कार्रवाई के लिए आप कहें कि 182 की कार्रवाई, कलंदरा भी इसे कहते हैं, 182 की कार्रवाई ये होती है कि अगर कोई बंदा फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप सरकारी अदारा है, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी लेबर सारा कुछ आपने मिसयूज़ किया, 182 की कार्रवाई होगी, उस बंदे को सज़ा होगी, वो जेल जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि आपने जो सफ़र किया है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलेशन हुई है सोसाइटी के अंदर, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए कि मेरी रिप्यूट को डैमेज किया है, ज़हनी टॉर्चर इसने कर दिया मुझे, मेरा फैमिली में कितनी डिस्टर्बेंस, मुझे वकील करना पड़ा है। और हर्जाना कितना होगा, कितने हर्जाने का दावा हो सकता है? उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अब जितनी बंदा एक रेडी वाला है वो कहता है मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है, उसकी इज़्ज़त क्वाइट पॉसिबल कि ख़राबी का वो कह सकता है कि ह्यूमिलेशन हुई है। चंद लोग उसको जानते थे ना, तो वो कहते मुझे 10 लाख रुपया दिलाया जाए,
میرے پہ آپ پہ کوئی بندہ کر لیتا ہے, ہم کہتے ہیں مجھے تو لاکھوں لوگ جانتے ہیں, ہیوملیشن زیادہ ہوئی ہے, مجھے تو 10 کروڑ دلائیں آپ. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا سٹیٹس ہے اس کے پھر کیا مطابق. واقعی عدالت ان کو وہ پیسے دلواتی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے. قانون یہی ہے کہ دلوانے چاہیے کورٹ کو, لیکن کورٹ دلواتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم جو سوٹ فائل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے 10 کروڑ اور وہ 10 کروڑ ہی دلا دے, ایسا نہیں, دلائے جاتے ہیں. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ ایک کیس میں پڑھ رہا تھا, ایک فیمیل اس نے چائے کا کپ لیا جناب, کافی لی یا چائے لیا, اس کا لیڈ اوپر تھا, وہ صحیح طرح سے بند نہیں ہوا, گاڑی میں بیٹھنے لگی, گر گئی, اس کا ہاتھ جل گیا. اس نے جا کے سوٹ فائل کیا اور اس کو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ, پاکستانی بات کر رہا ہوں, کتنے کروڑ روپیہ اس کو ہرجانہ دلایا کورٹ نے کہ بھائی آپ کی نیگلیجنس, کمپنی کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جلا ہے. تو یہ تھوڑا سا کافی گر جائے تو کروڑوں روپیہ دلایا جائے, لیکن پاکستان کے اندر آپ کی کافی گر جائے, بندے گر جائیں, ان کے ہاتھ کٹ جائے, تو شاید وہ اتنا ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن قانون پاکستان کے اندر بھی سیم موجود ہے کہ آپ سو کر سکتے ہیں, آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں, ڈیمیجز دلائے بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں دلائے جاتے. پاسبل ہے کہ آپ نے 10 کروڑ کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو جناب وہ 1 کروڑ دلا دیں, 50 لاکھ دلا دیں, تو دلائے بھی جاتے ہیں. اور یہ دلائے کب تک جاتے ہیں؟ یہ اس کے 1 سال, 2 سال, 10 سال, 5 سال, یا 4-5 دن میں مل جاتا ہے. دیکھیں اس میں جو ہمارا فیصلے کی مدت کیا ہے؟ مدت کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے. کوائٹ پاسبل کہ اگر جیسا بڑے ایکٹیو ہیں, کوئی ان کا جی چاہ رہا ہے کہ یار ظلم ہوا ہے, تو جیسا تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں تو وہ اس کا 6 ماہ کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں.